سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، آپ کی بارگاہ میں وضو کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اسے دھیان سے سنیے، کان لگا کر سنیے کہ وضو کیا چیز ہے، وضو کس سے کہا جاتا ہے، اور وضو کے متعلق رب کائنات اور رسول پاک نے کیا فرمایا ہے. تو دیکھیے پیارو، وضو سے کیا کیا ہوتا ہے. وضو سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے اور وضو سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. پیارے آقا کی حدیث ہے الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. دیکھو پیارو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص پاکیزگی کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کے نام میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. 10 نیکیاں، پاکیزگی کے ساتھ میں وضو کرنے سے 10 نیکیاں. مگر ہم وضو سے دور ہوتے ہیں، وضو کرتے نہیں. دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن کے اندر سینیٹائزر ہم نے وہاں پر کیوں آپ رہے کہ ہماری بیماری دور ہو، ہمیں اس سے حفاظت ہو. سینیٹائزر ہماری حفاظت کر سکتا ہے. اور 1400 سال پہلے سے ہمارے پیارے آقا نے وضو کے متعلق بتا دیا کہ تم ہمیشہ وضو رہو، تم بیماری سے بھی پاک رہو گے اور بے کاری سے بھی پاک رہو گے اور گندگیوں سے بھی پاک رہو گے. وضو خدا کے قریب کر دیتا ہے. تو دیکھو پیارو، بھی اتنا نہیں بتا رہے ہیں، بس مختصر میں سن لو اور مجھے بھی دعا دو، آپ خود بھی عمل کرو، انشاءاللہ العزیز ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. پھر پیغمبر اسلام اور خدا تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو خدا بند تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یعنی جس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. نہیں تو ہم سب جانتے ہیں، اس پر عمل کریں. نوٹ، چاہے تو اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. پیارے آقا کی حدیث ہے پاکیہ حاصل کرنا آدھا ایمان ہے. یعنی باوضو اور پاک رہنا ایمانداری کی نشانی ہے. سبحان اللہ. حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان نماز ادا کرنے کے لیے نہایتی احتیاط سے وضو کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. وضو کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا. ابھی ہم کتنے گندگی کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے، کتنی غیبت، کتنے بےہودہ باتیں کرتے ہیں ہم. پھر بھی پیارے آقا کا فرمان کہ تم وضو کرو، تمہارے گناہ سے مٹ جائیں گے کہ تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے اور تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پیارو وضو سے لیجیے، ہر بیماری سے ہم انشاءاللہ دور رہیں گے. بتانا تو بہت کچھ تھا مگر پیارو بس پر عمل کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو شخص باوضو پاکیزگی میں سوتے ہوئے مر جائے تو خدا بند کریم اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. پیارو ہم کتنے خوش نصیب ہے. مگر ہم جو ہے تو وضو بنا کر نہیں سوتے بلکہ بےہودہ چیزوں دیکھ کر ہم سو جاتے ہیں. ٹی وی ہمارا شوقین ہے دیکھنا، موبائل میں ہم گم ہو جاتے ہیں. تو دیکھو پیارے آقا کے نقش قدم پر چلو. ہم بولتے ہیں ہم نے دامن تھاما، پھر رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیارے آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو اس کو پکڑنے کا دامن اس کو نہیں کہا جاتا ہے. دامن اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلو، اسی کو دامن کہا گیا ہے. بس ان کے نقش قدم پر چلو، ہمارے ہر کام آسان ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو بھی سوئے تو وضو بنا کر سوئے. دیکھیے مر جائے تو خدا بند کریم اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے. پھر پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نہایتی احتیاط سے وضو کرے، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز ادا کرے تو یہ نماز اس کی ان باتوں کو کفارہ ہے جو اس نماز سے دوسری نماز تک اس سے سرزد ہو. تو پیارے دھیان دیجیے اور ڈبل سنیے جو سمجھ میں نہ آئے تو. انشاءاللہ العزیز ڈبل سننے سے تمہارے کان تھوڑی پک جائیں گے، الٹا تمہیں ثواب پہ ثواب ملے گا. اور یہ باتیں آپ خود نہیں ایک دوسرے تک پہنچائیے، انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی تمہارا ہی بیڑا پار ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص پاک و صاف باوضو رات کو لیٹ جائے وہ ایسا ہے جیسے دن کو روزہ دار ہو اور رات کو عبادت میں گزارنے والا ہو۔ دیکھو صرف باوضو سونے سے، پاک صاف رہ کر باوضو سونے سے کیا فرمایا آقا نے، ہمارے پیارے مصطفیٰ نے، ہمارے پیارے پیغمبر اسلام نے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے پیارو توجہ دیجیے کہ جیسے دن کا روزہ دار ہو اور رات کو عبادت کرنے والا شخص ہو۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ وضو بنا کر سوئیے پیارو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ پھر حضور پنو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کو خدا تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یعنی وضو کرتے وقت وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھنا چاہیے۔ پیارو ایسا نہیں کہ امام صاحب نے نہیں بتایا، ہمارے مولانا نے نہیں بتایا، یہ تم پر ہے، یہ تم پوچھیے حضرات، ہر ایک مسئلہ آپ پوچھیے نا۔ اگر آپ کے امام، آپ کے مولانا، آپ کے حضرت نہیں بتاتے تو آج نہیں بتایا تو کل نہیں بتایا تو پرسوں، 3 دن کا موقع دیجیے آپ، 3 دن کے بعد میں سیکھیے، 3 دن کے بعد میں پوچھیے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں بتایا یا آپ کا بھی کام، کیونکہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ جس نے پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ہمیں اسلام میں اگر ہم داخل تو ہمیں وضو کے مسائل، مسجد کے مسائل، نمازوں کے مسائل، غرض کے جو چیز اسلام میں داخل ہے ہم اس سب کے مسائل سیکھیں۔ کیا فرماتے ہیں پیارے آقا کہ وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اور پھر سے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو کرنا نور اعلی نور ہے، وضو پر وضو کرنا نور اعلی نور ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کا معمول ایک بار کرنا ہے، جو کوئی 2 دفعہ وضو کرے اس کا وضو اور میرا اور مجھ سے اگلے پیغمبروں کا وضو ہے۔ او پیارو، اور کیا چاہتے ہو؟ ڈبل وضو کرنے والے کی فضیلت کتنی بتا دی گئی ہے کہ جس نے 2 بار وضو کیا اس کی فضیلت دیکھیے، 2 دفعہ وضو کرے اس کا وضو میرا وضو اور مجھ سے اگلے پیغمبروں کا وضو ہے۔ کتنا پیارا ثواب مل رہا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو پر دھیان دیجیے، اور وضو کس طرح بناتے ہیں اپنے گاؤں کے امام سے پوچھیے، ایسا نہیں کہ امام بتائیں گے تبھی آپ پوچھیے۔ آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ بہت کچھ اپنے امام صاحب سے یاد کر لیجئے۔ امام ہم اس لیے رکھتے کہ ہم ان سے سیکھیں، اگر ہمیں تو دھیان نہیں دیتے پیارو۔ تو پیارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔